الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الحمدللہ العربیۃ للطالبین المستوی الرابع کا 10واں لیکچر ہے، تو بلا تاخیر ہم اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، پہلا سبق، قصۃ لا تغضب۔ پہلا سبق جو ہے وہ قصہ ہے غصہ نہ کرو کے بارے میں، غصہ نہ کرو کے بارے میں یہ قصہ ہے۔ تو اس کی عبارت ہے: ماجد شاب طیب ویحب کل الناس ولکنہ سریع الانفعال والغضب وعصبی جدا ویغضب لأطفہ سبب لا يمتلك القدرة على امتلاک اعصابہ ولا يتحکم فی ردود افعالہ۔ ماجد اچھا نوجوان ہے، وہ سب لوگوں کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ بہت جذباتی اور جلد ناراض ہونے والا اور مشتعل مزاج ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتا ہے، وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اپنے رد عمل کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وَيَغْضَبُ أَيْضًا إِذَا مَنَعَتْهُ وَالِدَتُهَا مِنْ تَنَاوُلِ الْكَعْكِ۔ وہ تب بھی غصہ کرتا ہے جب اس کی والدہ اسے کیک کھانے سے منع کرتی ہے۔ وَإِذَا طَلَبَ مِنْهُ وَالِدُهُ أَلَّا يَسْتَغْرِقَ وَقْتًا طَوِيلًا فِي اللَّعِبِ بِجِهَازِهِ اللَّوْحِيِّ۔ اور تب بھی جب اس کے والد اس سے کہتے ہیں کہ وہ اپنا طویل وقت ٹیبلٹ کے ساتھ نہ گزارے۔ عندما يغضب يذهب لغرفته ويضرب يده على الجداد أو الطاولة فيتألم ويبعثر ألعابه وكتبه۔ جس وقت اسے غصہ آتا ہے وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور اپنا ہاتھ دیوار پر مارتا ہے یا میز پر، تو وہ درد میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ اپنی کھیل کی چیزیں اور کتب وغیرہ بخیر دیتا ہے۔ غالبا ما يسبب الاذى لاشخاص عزيزين على قلبه بل دائما يتشاجر ويتجادل مع اخوته وزملائه دون سبب حتى هجره الاصدقاء والاقارب بكثرة غضبه وعصبيته ووصل الامر الى انه اصبح وحيدا دون الاصدقاء۔ اکثر اوقات وہ اپنے پیارے عزیز افراد کے دل کو نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ ہمیشہ لڑتا رہتا ہے اور اپنے بہن بھائیوں اور کلاس فیلو سے جھگڑتا ہے بغیر کسی وجہ سے، حتیٰ کہ اس کے زیادہ غصہ کرنے اور اس کے مستقل مزاج کی وجہ سے اس کے دوست اور رشتہ دار اسے چھوڑ گئے، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ایک دن وہ اکیلا رہ گیا بغیر دوستوں کے۔ وفی یوم من الایام لقی ماجد ما حسان فوجدہ حسان فی قمۃ الحزن فسألہ ما بک یا ماجد۔ اور ایک دن ماجد حسان سے ملا تو حسان نے اسے انتہائی غمگین پایا، تو اس نے اسے پوچھا تمہیں کیا ہوا ماجد؟ اجاب ماجد لقد حجرنی کل اصدقائی وترکونی وحیدا وجعلونی اعانی من الاکتئاب۔ قال حسان فہذا یعنی انک انفعالی وکثیر الغضب یا ماجد۔ ماجد نے جواب دیا میرے تمام دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا اور انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا اور انہوں نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ حسان نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ تم چڑچڑے اور بہت غصے والے ہو ماجد۔ قال ماجد اريد ان اغیر من نفسی ولكن هذا طباعی ولا استطيع ان اغیرہ ولذلك اشعر دائما بانی ضعیف الشخصیت وضعیف العقل ولا اعلم ماذا افعل۔ ماجد نے کہا میں چاہتا ہوں کہ خود کو بدل لوں، لیکن یہ میری طبیعت میں ہے اور میں اسے بدل نہیں سکتا، اور اس وجہ سے میں ہمیشہ کمزور شخصیت اور کمزور ذہن میں مبتلا ہوتا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میں کیا کروں۔ قال حسان اخی بل تستطيع ان تغیر نفسك وشخصیتك لافضل ولكن عليك ان تطلب من الله ان يساعدك على ذلك وان تحاول مرة بعد مرتين۔ حسان نے کہا میرے بھائی بلکہ تم خود کو اور اپنی شخصیت کو بدل سکتے ہو اچھی طرح، لیکن تم پر یہ ضروری ہے کہ اللہ سے اس حوالے سے توفیق و مدد طلب کرو اور یکے بعد دیگرے لگاتار کوشش کرتے رہو۔ وَأَنْتَ تَعْلَمُ يَا مَاجِدُ أَنَّ الْغَضَبَ هُوَ مِفْتَاحُ لِكُلِّ شَرٍّ۔
فهو يورث العدوات والأحقاد وأن الغضب منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود۔ اور آپ جانتے ہو ماجد کہ غصہ ہر شر کی چابی ہے، تو یہ دشمنیاں، بغض و کینہ پیدا کرتا ہے، اور غصہ بغض دفعہ مذموم اور بعض دفعہ محمود ہوتا ہے۔ الغضب المحمود هو ما كان لله تعالی وللحق عندما تنتهك محارمه، وهذا النوع ثمرة من ثمرات الإيمان إذ أن الذي لا يغضب في هذا المحل ضعيف الإيمان۔ محمود غصہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے حق کے لیے ہو، جب اس کی حرام کردہ چیزوں سے روکنا ہو۔ یہ قسم ایمان کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہے، اور کہ اگر اس وقت اس جگہ غصہ نہ کرنا یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اما الغضب المذموم فهو الذي يجعل صاحبه يعمى عن الحق ويعرض عن النصح اذا نصح، ويغضب لأنفه الاسباب ويتلف الاساس، وقد يحدث منه ضرر على من حوله، وقد يحدث منه طلاق ولعن وحقد وحسد وسب وشتم وجدال وشجار، وقد يؤدي إلى ارتكاب الجرائم وكثيرا ما يعقبه الندم ولكن بعد فوات الأوان۔ بہرحال مذموم غصہ تو وہ اپنے صاحب کو حق سے اندھا بناتا ہے، اور وہ نصیحتوں سے اعراض کرتا ہے جب نصیحت کی جائے، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتا ہے، اور وہ قیمتی اثاثوں کو برباد کرتا ہے، اور کبھی اپنے ارد گرد کو نقصان پہنچاتا ہے، اور کبھی اسی وجہ سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ لعن طعن کینہ حسد گالی گلوچ لڑائی اور جھگڑے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور کبھی جرائم کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ اکثر اوقات بعد میں ندامت ہوتی ہے، لیکن بہت دیر بعد۔ فہذا غضب مذموم قبیح ینتصر فیہ ابلیس علی ھذا الذی لا یملک نفسہ عند الغضب۔ تو یہ برا قبیح غصہ ہے، اس میں شیطان کی مدد اور فتح ہے کہ انسان غصے کے وقت خود کا مالک نہیں ہوتا۔ ومثل هذا الغضب يهدم الجسم ويتلف الصحة ويحرم صاحبه الراحة والهناء ويجعله وحيدا دون أصدقاء۔ اور اس طرح کے غصے سے جسم بگڑتا ہے اور صحت خراب ہوتی ہے، اور غصے والے کی راحت و خوشی حرام ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اسے اکیلا بنا دیتا ہے بغیر دوستوں کے۔ فحینما یعجب المرء بنفسه ورأیه المکانته وماله الذی یملکه یحب الانتقام ویؤدی ذلك الى العداوة والبغضاء والعصبیة والغضب الشدید۔ تو اس وقت انسان خود کو، اپنی رائے، اپنی جگہ، اپنے مال کو پسند کرتا ہے جس کا وہ مالک ہے، اور وہ بدلے کو پسند کرتا ہے، اور یہ بات دشمنی اور بغض، مستقل مزاجی اور شدید غصے کی طرف لے جاتے ہیں۔ وجاء فی الحدیث الشریف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہا مجھے وصیت کیجئے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ تو اس نے دوبارہ پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ یہ امام بخاری نے روایت کی۔ فوصاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لا یغضب ثم ردد هذه المسألة مرارا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یردد علیہ هذا الجواب ویحذره من الغضب۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے نصیحت فرمائی کہ وہ غصہ نہ کرے۔ پھر اس نے یہ مسئلہ دوبارہ پوچھا تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا اور غصے سے بچنے کا فرمایا۔ فہذا يدل على ان الغضب جماع الشر وان التحرز منه جماع الخير، وايضا يدل على حسن الخلق والحلم والصبر وتوطين النفس على ما يصيب الانسان من الخلق من الاذى القولي والفعل۔ تو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ غصہ برائیوں کا مجموعہ ہے اور اس سے بچنا خیر کا مجموعہ ہے، اور یہ بھی حسن اخلاق پر دلالت کرتا ہے، اور حلم پر اور صبر پر، اور ہر خود کو آمادہ کرنے پر کہ انسان کو اخلاق رویے سے اذیت پہنچتی ہے، قولی ہو یا فعلی، یعنی زبانی ہو یا جسمانی نقصانات۔ ذات یوم جلس ماجد مع نفسه وقال لماذا لا احاول ان اتحکم فی اعصابی ولا اغضب مهما حدث فی حیاتی ومهما
بدت الاشیاء مزعجة حتی اکون محبوبا بین اصدقائی و اقربائی۔ ایک دن ماجد بیٹھا خود سے کہنے لگا کیوں نہ میں کوشش کروں کہ میں اپنے اعصاب کو کنٹرول کروں اور غصہ نہ کروں۔ جس وقت میری زندگی میں کوئی واقعہ درپیش ہوا اور جب پریشان کن چیزیں رونما ہوں، یہاں تک کہ میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں محبوب بن جاؤں۔ اليوم التالي استيقظ ماجد فوجد أخاه الصغير وقد كسر جواله الذي يتصل به، فأراد ماجد أن يضرب أخاه ويسبه ويجادله، ولكنه فجأة تذكر أنه لن يغضب فقال في نفسه لا تغضب لأنه لم يقصد كسر الجوال ولكن من المؤكد أنه سقط منه فانكسر۔ اگلے دن ماجد بیدار ہوا تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا کہ اس نے اس کا موبائل توڑ دیا جس سے وہ کال کرتا تھا، تو ماجد نے اپنے بھائی کو مارنا چاہا اور برا بھلا کہنا چاہا اور لڑنا چاہا، لیکن اچانک اسے یاد آیا کہ غصہ ہرگز نہ کرے گا، تو اس نے خود سے کہا لا تغضب، غصہ نہ کر، کیونکہ اس کا مقصد موبائل توڑنا نہ تھا، لیکن یقیناً وہ اس سے گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ لبس ماجد ملابس المدرسة وانتظر سيارة المدرسة ولكنها تأخرت فأحس بالضيق والغضب، ولكن سرعان ما تخلص من هذا الإحساس وقال لا مانع لدي أن أذهب اليوم إلى المدرسة بالحافلة الشعبية۔ ماجد نے یونیفارم پہنا اور اسکول کی کار کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ لیٹ ہو گئی تو اس نے تنگی اور غصہ محسوس کیا، لیکن جلد ہی اسے اس بات کا احساس ہوا کہ کوئی مسئلہ نہیں کہ میں آج عام بس سے چلا جاتا ہوں۔ عندما راکب الحافلة وجد زحاما شديدا فلم يجد مكانا للجلوس فيه، شعر بالغضب ولكن سرعان ما تخلص من الغضب وقال في نفسه كل الناس يعانون من هذا الزحام فلماذا اغضب۔ جس وقت وہ بس میں سوار ہوا تو اس نے بہت رش پایا تو اسے کوئی بیٹھنے کے لیے سیٹ نہ ملی، وہ غصے میں مبتلا ہو گیا، لیکن جلد ہی اس نے غصے سے خلاصی پا لی اور اس نے خود سے کہا تمام لوگ اس رش میں مبتلا ہیں تو میں کیوں غصہ کروں۔ ذهب ماجد إلى المدرسة ودخل على زملائه ابتسم في وجوههم وصافحهم وعانقهم ثم اعتذر لهم عن غضبه وعصبيته وقال لهم أنا آسف لأن کلماتی و افعالی سببت لکم العلم فقبلوا اعتذارہ وسامحوہ۔ ماجد اسکول گیا اور اپنے کلاس فیلو کے پاس گیا، ان کے سامنے مسکرانے لگا، اس نے مصافحہ کیا اور گلے بھی ملا، پھر اس نے اپنے غصہ اور اشتعال مزاج کی معذرت کی اور ان سے کہا مجھے افسوس ہے کیونکہ میرے کلمات و افعال آپ سب کے لیے دکھ اور درد کا سبب رہے، تو انہوں نے اس کی معذرت قبول کی اور اسے موقع دیا۔ ثم لما انتهى اليوم الدراسي سلم على أصدقائه وودعهم وهو في أشد اشتياق لرؤيتهم في الغد، وعاد ماجد إلى بيته سعيدا مسرورا۔ پھر جب تعلیم کا دن گزر گیا تو اس نے اپنے دوستوں کو سلام کیا اور انہیں الوداع کہا، اور اگلے دن انہیں ملنے کا بہت مشتاق تھا، اور ماجد خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ فی الطریق قابل حسانا فقال له حسان ما لی اراک سعیدا ومسرورا یا ماجد۔ راستے میں اس کا سامنا حسان سے ہوا تو حسان نے اس سے کہا مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں خوش دیکھتا ہوں ماجد۔ قال ماجد لقد تخلصت من الغضب والعصبیۃ ولعبت یوم مع کل زملائی وکانوا فی غایت السعادۃ لما رأوا ان عادتی قد تغیرت تماما وانی لم اعد اغضب۔ ماجد نے کہا مجھے غصہ اور اشتعال مزاجی سے خلاصی مل گئی ہے اور میں آج اپنے تمام کلاس فیلوز سے کھیلا اور وہ بہت خوش تھے کیونکہ انہوں نے دیکھا میری عادات مکمل بدل گئی ہیں اور میں دوبارہ غصہ نہیں کر رہا تھا۔ قال حسان الم اقل لک یا ماجد ان الغضب سبب کل شر وان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصى وقال لا تغضب۔ حسان نے کہا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ ماجد کے غصہ ہر برائی کا سبب ہے، اور بے شک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ غصہ نہ کرو۔ قال ماجد اعیدک یا حسان انی لن اغضب بعد اليوم ابدا
وَسَأُحَاوِلُ دَائِمًا كَظْمَ غَيْظِي مَهْمَا حَدَثَ۔ ماجد نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں حسان، میں ہرگز آج کے بعد کبھی غصہ نہ کروں گا اور کوشش کروں گا غصہ پینے کی جب کبھی یہ واقعہ ہوا۔ قال حسان حفظک اللہ ویسر امرک ورزقک راحۃ البال وسعادت الدنیا والآخرہ۔ حسان نے کہا اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کے معاملات آسان فرمائے اور آپ کو دلی خوشی اور دنیا و آخرت کی خوشی عطا فرمائے۔ انا آصف علی غضب المفاجی ولا اعلم یا زمیل العزیز کیف اعبر لک ان اسوی اما بدر منی وسبب لک الاذى ولکنی اخبرک الان اننی نادم وانتظر منک قبول اعتذاری۔ مجھے اپنے اچانک غصے پر افسوس ہے اور میں نہیں جانتا اے میرے عزیز کلاس فیلو کہ میں اپنے غصے کو کیسے تعبیر کروں جو مجھ سے صادر ہوا اور آپ کے لیے اذیت کا سبب بنا، لیکن میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نادم ہوں اور آپ کے میری طرف سے آئندہ قبول کرنے کا منتظر ہوں۔ نمبر 2 اعتذر منک یا زمیلی علی ذلک التصرف الذی بدر منی تجاہک امام بقیت الزملاء وارجو منک ان تسامحنی وتغفر لی زلاتی وعثراتی وتعذر لی خطیئتی۔ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں اے میرے کلاس فیلو اس عمل پر جو میری طرف سے آپ کے ساتھ باقی کلاس فیلوز کے سامنے ظاہر ہوا، اور مجھے آپ سے امید ہے کہ مجھے موقع دیں اور معاف کر دیں میری غلطی کو اور میرے غلط قدم کو، اور میری غلطی سے درگزر کیجیے۔ نمبر 3 اعتذر یا صدیقی ان کل العلم الذی سببتہ لک فی الایام الماضیہ واننی اسعی نحو اصلاح علاقتنا والسیر قدما فی طریق واحد لا یفرقنا بأس ولا علم۔ اے میرے دوست مجھے معاف کر دو ہر اس دکھ سے جن کا سبب گزشتہ دنوں میں تمہارے لیے بنا۔ میں کوشش کروں گا اپنے تعلقات کی اصلاح کی اور ایک راستے میں اپنے قدموں کی چلنے کی، اور کوئی رکاوٹ حرج ہمیں جدا نہیں کرے گا اور نہ ہی دکھ۔ نمبر 4 اعلم یا صدیقی انک غاضب منی وقد لا تطیق سماع صوتی ولکن اتعبنی البعد وغیابک عن حیاتی یا صدیقی ارحقنی فاغفر لی ما بدر منی واعیدک الا اتسبب بالحزن لک مجددا۔ جان لیجئے اے میرے دوست آپ مجھ سے غصہ ہو اور میرے کان میری آواز سننے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن دوری اور آپ کا میری زندگی سے دور ہونا مجھے تھکا دے گا۔ مجھے معاف کر دیں اور جو مجھ سے سرزد ہوا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میری وجہ سے غم نہ پہنچے آپ کو کبھی بھی دوبارہ۔ نمبر 5 واللہ ما قاطعتک بارادتی وان من شغالاتی واحزانی ہی التی ابعدتنی عنک وہا انا اطلب الغفران واعتذر عن تقصیری معک واتمنى منک ان تسامحنی۔ اللہ کی قسم آپ سے قطع تعلقی میرا ارادہ نہ تھا، اور میرا معاملہ میرا غم یہ ہے کہ آپ مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ لے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میری کوتاہی آپ کے ساتھ اس سے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، میں آپ سے خواہش کرتا ہوں مجھے موقع دیں۔ نمبر 6 اعلم ان العلم یعتصر قلبی ولا استطیع النوم ابدا واسحر حتى الصباح وافکر فیما حصل وجئتک یا حبیب الغالی اترک بابک معتذرا اما بدر منی وجعلک تغضب منی هل ستغفر لی ام ستذل غاضبا لوقت اطول خذ وقتک الکافی ولکننی سانتظرک کی تغفر لی وترضى عنی واعتذر منک اعتذارا شدیدا واطلب الغفران منک علی ما قصرت تجاہک وارجو ان تسامحنی۔ جان لیجئے کہ دکھ نے میرے دل کو نچوڑ دیا ہے اور میں کبھی سو نہیں سکتا اور شب بیداری کرتا ہوں صبح تک، اور جو ہوا اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ اور پیارے دوستوں میں آپ کا دروازہ معذرت سے کھٹکھٹاتا ہوں جو مجھ سے صادر ہوا اور آپ مجھ سے ناراض ہوئے۔ کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے یا زیادہ دیر تک ناراض رہیں گے؟ آپ کافی وقت لے لیں، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھ سے راضی ہو جائیں۔ میں آپ سے شدید معذرت کرتا ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ کوتاہی کی، اور پلیز مجھے موقع دیں۔
پہلے سوال کا جواب ہے ماجد سریع الانفعال والغضب وعصبی جدید، اور دوسرے سوال کا جواب ہے اصبح ماجد بلا اصدقاء لوجه الغضب، اور تیسرے سوال کا جواب ہے یشعر ماجد لقد هجره اصدقاؤه، اور چوتھے سوال کا جواب ہے تخلص ماجد من عادته السیئة لتفہیم حسان واعتذر لا اصدقائه، اور پانچویں سوال کا جواب ہے لا يمكن العيش بدون اصدقاء لانهم يتعاونون معنا فی الحیاتی، اور چھویں سوال کا جواب ہے افہم صدیقی و ابین مدرات العادات السیئۃ استعین بالقرآن و بالاحادیث۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ پہلے سوال کا جواب ہے اصبر وانتظر حتی اجد مکانا للجلوس فیہ، اور دوسرے سوال کا جواب ہے انتظر اصبر واتصل ہناک و ابین عند التأخیر، اور تیسرے سوال کا جواب ہے اجتہد مرتن اخرى وادع اللہ ان افوز، اور چوتھے سوال کا جواب ہے اجتہد ثم اجتہد حتی اتکلم فی اللغۃ العربیہ، اور پانچویں سوال کا جواب ہے احسن علی العمل الآخر وادع اللہ ان یبارک فیہ، اور چھویں سوال کا جواب ہے طلبت من صدیق الآخر واصبر وانتصم بحل المشکلات۔ التدریب الثالث، تیسری مشق۔ پہلا مہما یکن من شیء ساجتہد فی الامتحان مہما یکن من شیء ساذکر بالاتقان مہما یکن من شیء ساقرأ مرۃ اخرى مہما یکن من شیء سنراجع درسنا مہما یکن من شیء ساکتب عادۃ مہما یکن من شیء ساعید ھذا العمل۔ دوسرا لا اعرف کیف ذهب زید الی البیت لا اعرف کیف قرأ ناصر الکتاب لا اعرف کیف صعد حامد علی سطح لا اعرف کیف کتب الکاتب ھذا لا ادری لماذا یذهب زیدا یومیا لا ادری لماذا یصل فقیر لا ادری لماذا یجلس ناصر هناك لا ادری لماذا یجیء المعلم الآن لا ادری لماذا يدخل احمد فی الغرفۃ لا ادری لماذا یقرأ امجد غلطا لست متأکدا من مقام الطعام لست متأکدا من المسجد الجامع لست متأکدا من محل الكتب لست متأکدا من بیت زید لست متأکدا من المکتبۃ العربیۃ لست متأکدا من ذهاب احمد۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق۔ اردو پیراگراف ہے، اس کی عربی بنانی ہے۔ عربی ھذا القول صدق نحن قد نعانی من لغضب عندما تعلیق فی حرکۃ المرور احیانا وعلی عدم ترکیت فی المکتب احیانا علی عدم العمل علی الوقت المحضر او ثم علی دوداء الصبیان نحن نغضب لكن یبدو ھذا السوال انما نختر موقف سلوک فی حالت الغضب لنرات لطلب جواب من ھذا السوال انما السباب التي نغضب لها وثم لنختر طرائق ممکنۃ فی حل هذه المسئلہ۔ اور دوسرا پیراگراف بھی ہے اردو کا، تو اس کی عربی سماعت فرما لیں۔ یسیر الغضب عند الکبار موقف السلوک الفاسد للاطفال المحاصرۃ سقوط المکتب النزوعات المالیہ والعائلیہ الحسد المؤامرات وانحضار الراتب المصارف لم يتم استفاؤها من الدخل الشهري والمرض التعب اسباب الغضب عند الاطفال وفي الاطفال اسباب الغضب تكون مثل الكبائر لكن يكون فيها بعض الاسباب الاخرى للغضب نحو النزع مع اطفال الاخر لا يؤذن تصريح عمل يتجاهل الاقران ان تكون دهية للغف في المدرسة والخارج التعاقب التوبيخ ومسائل الصحة احيانا وتغضب الاطفال لاجل المسألة ان تغضب من شيء ما او كما المشاعر انتم تظهرون في مسألة على العزيز القريب او على الصديق قابل التوكل ويبردا ويقتسم غضبك من اظہار العواطف۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق۔ پہلے سوال کا جواب ہے نام عجبتنی هذه القصة لأن فيها ذكر الولد التي كان يغضب ويغضب وهو كان وحيدا ثم فهم حسان له ثم فهم الوالد الذي كان يغضب وبعد الافهام لا يغضب ويحسن كل واحد۔ دوسرے سوال کا جواب ہے بل في هذه القصة ذكر عن والد كان يغضب ثم بعد الافهام لا يغضب افضل في هذه القصة افهام الصديق للصديق وترك العادة السيئة واختيار العادة الحسنة ومسرور الولد باختيار الحسنة۔ تیسرے سوال کا جواب ہے فی هذه القصة ذکر فيها عن الشاب اسمه ماجد الشاب طیب ويحب كل الناس ولكنه سريع الانفعال والغضب وعصبي جديد
هجره الأصدقاء والأقارب بكثرة الغضب وعصبيته وكان وحيدا دون أصدقائه وأفهم الوالد ولد ماجد اسمه حسان وأفهم بالرفق ويفهم ماجد الآن ويعرف أسباب الوجدان وهجران الأصدقاء ثم بعده ذهب ماجدا إلى المدرسة ودخل على زملائه ابتسم في وجوههم وصافحهم وآناقهم ثم اعتذر لهم عن غضبية وعصبية وعاد ماجد إلى بيته مسرورا فهم أن الغضب سبب كل شر وحفظنا الله من الغضب ومن كل الذنوب آمین۔ الحمدللہ آج ہمارا 10واں چیپٹر قصۃ لا تغضب مکمل ہو چکا ہے، ترجمہ بھی ہو چکی ہے، تمرین بھی ہو چکی ہے۔ جس کسی اسلامی بھائی یا بہن کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ میں رابطہ کر سکتا ہے، ورنہ نیچے میرا واٹس ایپ کا نمبر دیے گئے، اس پر بھی آپ یعنی کہ بتا سکتے ہیں کہ کون سی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو۔ کوئی یعنی کہ عربی عبارت رہ جاتی ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھی یعنی کہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور میری کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے بھی رہنمائی فرما دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرن، ملتے ہیں اگلے سبق میں، جزاک اللہ۔